آج کل لوگ ویوز حاصل کرنے کے لیے نا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ذرا سنیں نا اس کو کیا کہتا ہے، توجہ کریں۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں، تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میرے دل میں خلش ہے، یہ بتا دے یہ 10 بالکل سیم ہے، یہ 11واں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں؟ اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے، یہ باقی 10 جو سیم ہے نا یہ کسی کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ؟ تمہاری داڑیاں اور تمہارا امامہ یہ بتائے گا کہ تم سچے ہو؟ اگر تمہیں 27-28 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ویریفائی کر لو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ صورتحال بن چکی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس وقت امت کو لیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں، اسلام کا فیس وہ لوگ بن چکے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی آیات ہیں، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک مذاق ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے حکم اور احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں بکتے ہیں اور لوگوں کو جس طرح چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے سن لیا ہے، یہ خود کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں امت مسلمہ کی لیڈ چلی گئی ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب اسی شخص کی آپ بکواس کو سنیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کا مزید اضافہ کرتا چلوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، میرا مولوی دکان لگا کر، ریڑی لگا کر اپنے بچوں کو تو پال لے گا، لیکن تمہارے بچے جو ہیں یہودی اور نصرانی بن جائیں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آج وہ مولوی جس پر ہم ہنستے ہیں جی 10,000 پر 15,000 پر، جی یہ بس کھڑا ہوا ہے اپنے آپ کو مسجد میں، اس کو کوئی اور ملتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ مولوی ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مولوی پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود صرف دین کے خدمت کر رہے ہیں، دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، دین کا خالص ہو کر، مخلص ہو کر کیا ہے کام کر رہے ہیں۔ تو ذرا اس کو سنیں نا، اس کو سنیں آگے یہ کیا کہتا ہے۔ یہ بات میں آج کہتا چلوں، یہ سن لیں چیف آف آرمی سٹاف خاص کر، اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ادارے بھی، کہ آپ تمام کے اوپر فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی ثابت ہو چکے ہیں، محمد قاسم بن عبد الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم آ چکا ہے کہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ پاکستان کی آرمی، چیف آف آرمی سٹاف، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے تمام ادارے، تمام علماء، تمام جماعتوں کے سربراہ، ان تمام کے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیں۔ اگر وہ فوراً سے پہلے یہ کام نہیں کرتے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلہ ہو چکا ہے۔ قسم بخدا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ امام مہدی آپ اس کی شکل دیکھیں، رب کی قسم حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، وہ سید ہوں گے، لیکن یہ دیکھیں کس طرح جرت کے ساتھ کہہ رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات مذاق بن چکے ہوں۔ خدا کے عذاب کو یہ لوگ دعوت دینے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اب دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ مولوی ہے، لیکن پھر یہی مولویت کو بدنام کریں گے اور امت کو گمراہ کریں گے۔ پھر نوجوان طبقہ کہے گا کہ جی مولویوں نے کیا دیا ہے، مولویوں کو کیا پتہ ہے، وہ بھائی مولوی اپنے بچے پال لیں گے، لیکن تمہارے بچے اور تم خود یہودی اور نصرانی بن جاؤ گے۔ امام مہدی نہیں بتلائے گا کہ میں امام مہدی ہوں، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ اب یہاں پر تو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں، استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ امام مہدی نہیں بتلائے گا کہ میں مہدی ہوں، وہ تو انکار کرے گا کہ میں مہدی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر کیا ہے زبردستی بتلایا جا رہا ہے کہ امام مہدی ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے مولویت کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے، بس ویوز کٹھے کرنے چاہیے۔ حضور نے فرمایا لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ مال کو جمع کرنے کے لیے کچھ بھی جھوٹ بک دیتے ہیں۔ اب صرف اور صرف یہ چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، صرف اور صرف ویوز کو جمع کرنے کے لیے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے۔ یقین جانے امام مہدی تو مکہ کے اندر ہوں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے اس وقت، جتنے دنیا کے کتب ابدال ہوں گے وہ سارے مکہ کے اندر ہوں گے، پاکستان کے اندر نہیں بیٹھے ہوں گے۔ 40 کتب ابدال ہوتے ہیں ہر وقت، تو وہ سارے کے سارے مکہ کے اندر ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے۔ دنیا کی حالت بگڑی پڑی ہوگی، اس وقت لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہے، اور وہ خود نہیں بتائے گا کہ میں امام مہدی ہوں،
لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہے، اور وہ انکار کرے گا۔ یہاں پر تو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ بیعت کرو، یہ کرو، وہ کرو، امام مہدی ہیں، اور اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ہر تقریباً 10 سال کے اندر کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے جو آ کر بونگیاں مارتا ہے، یہی لاہور کا ہے۔ اور اسی سے پہلے ایک دعویٰ کیا گیا تھا جی 2012 کے اندر قیامت آ رہی ہے۔ مختلف قسم کے عجوبے اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ان کو نکالا ہے، پتہ نہیں کون سی غار کے اندر یہ پڑے ہوتے ہیں، کون ان کے اوپر پانی ڈالتا ہے کہ یہ نکل آتے ہیں، جس طرح کیڑے مکوڑوں کے اوپر پانی ڈالا جائے خود بخود ابھر آتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں ان کی جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ کیا انہوں نے مرنا نہیں؟ بھائی امام مہدی ابھی نہیں آ رہے، بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، بہت سارے کام باقی ہیں، وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی تو امام مہدی کیا کرنے آئیں گے؟ لہٰذا امام مہدی آئیں گے، لیکن یہاں پاکستان میں نہیں، افغانستان میں نہیں، ایران میں نہیں، فلسطین میں نہیں، وہ آئیں گے مکہ کے اندر ہوں گے، مکہ سے نکلیں گے۔ تو لہٰذا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو علماء کرام سے متنفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے، میں اس پر ویڈیو کلپ بنا چکا ہوں، اس نے کہا تھا اگر یہ مولوی نہ ہوتے نا برِ صغیر کے جتنے مسلمان باشندے ہیں سارے کے سارے مجھے قبول کر چکے ہوتے، تو آج جو بھی آتا ہے وہ مولویت کے خلاف، مولویت کی دشمنی لے کر آتا ہے کہ جی مولوی ایسے، مولوی ایسے۔ بھی تو کیسا ہے؟ اب تو بتلا، تیری ایک بات تو مولویوں کو رگڑا لگا رہا تھا، ہمیں بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور وہ کہاں ہوں گے؟ مکہ میں ہوں گے، اور یہ لاہور کے اندر اس کو پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ کیا کرو، ان کی دعوت کو قبول کرو اور ان کی سپورٹ کرو۔ مجھے بتلاؤ یہ مذاق نہیں ہے؟ تو اب تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، بہت سارے دل ہیں اور بہت ساری آنکھیں ہیں، بہت سارے کان ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم کب سمجھیں گے کہ یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پتہ نہیں ان کو کون چھوڑتا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان ہیں وہ تو کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کم از کم وہ تو اپنی اولاد کی حفاظت کریں، وگرنہ انہوں نے آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی راہ راست سے ہٹا دینا ہے اور مرضی کے مطابق دین دینا ہے، اور مرضی کے مطابق اسلام کی شکل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دینی ہے، اور اسلام کی شکل کو بھی مسخ کر کے رکھ دیں گے اور وہ کام کروائیں گے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ بچیں ان لوگوں سے۔